آپ آج کل دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیلی ولاگرز ہیں، کنٹینٹ کریٹرز ہیں، بچوں پہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے سوشل میڈیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وقت ضائع آپ نہیں کرتے کہ آپ اس دوست کو منائیں جو آپ سے روٹھ گیا ہے، وہ چلا گیا، اگلا آ جائے گا۔ آپ کے پاس آپشن اتنی ہو گئی ہے، یہ آپ کو آپشن کہاں سے ملی؟ سوشل میڈیا سے۔ تو روٹھا ہے دوست مجھ سے ایسے جیسے میں اسے منا لوں گا، روٹھا ہے مجھ سے دوست ایسے جیسے میں اسے منا لوں گا، اتنا وقت کون ضائع کرے، اتنے میں تو میں دوسرا دوست بنا لوں گا۔ سوشل میڈیا پہ کون ہے؟ بے وقوف، جن کو شعور نہیں، جن کے پاس تعلیم نہیں، جن کے اپنا کوئی ویژن نہیں۔ یہ نوجوان نسل ہے آپ کی، جو احساس کمتری کے بچے شکار ہو رہے ہیں۔ پیسے کی نمائش ہوتی ہے، گاڑیاں 170 ہمیں دکھائی جاتی ہیں، بنگلے دکھائے جاتے ہیں، انٹرنیشنل ٹورز دکھائے جاتے ہیں۔ تو جو بچہ یہ سب چیزیں ایبزارب کر رہا ہے، ریسیو کر رہا ہے، اس پہ کیا امپیکٹس آتے ہیں؟ وہ گھر میں کس طرح بیہیو کرتا ہے، وہ اسکول میں بیہیو کیا کرے گا، وہ اپنا زندگی میں آگے کس طرح معاملات لے کے چلے گا؟ صورتحال یہ ہے کہ گنجا کو ناخون مل جائیں تو وہ خارج کر کر کے خون نکال لیتا ہے، اور سوشل میڈیا پہ اگر جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں اور اچھی سوچ رکھنے والے لوگ نہ ہوں تو وہ سوشل میڈیا کو برباد کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ ڈرگ مافیا کیسے کام کر رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو؟ زندگی مشکل ترین مرحلوں سے گزرنے کا نام ہے، زندگی آسانی کا نام نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو نشے کا عادی مت بنائیں، نشہ کوئی بھی ہو آپ کو تباہ کر دیتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر نبیہ، کیسی ہیں؟ ہوپ آپ خیریت سے ہوں گی، اور اتنی خیریت سے ہوں گی کہ جتنا میں اور آپ اس ٹائم ہیں، اور ہمارے جو دیکھنے والے اور چاہنے والے ہیں، آڈینس جو ہماری پیاری محبت کرتی ہے آپ سے بھی، اور اتنی ہی خیریت سے ہوں گے ہم امید کرتے ہیں جتنی یہاں پر میں۔ کیسی ہیں؟ السلام علیکم۔ بہت شکریہ بھائی، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، شکر ہے اس کی ذات کا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور لوگوں کا پیار اور محبت اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے روز بروز کہ یہ محبت دیکھ کر جو ہے وہ میں اور زیادہ صحیح ہو جاتی ہوں۔ صحیح ہو گیا تو سنبھالا جا رہا ہے یہ محبت، یہ پیار اور یہ سب چیزیں جو آپ کو مل رہی ہے، وائرلٹی۔ یہ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پہ کسی کو ایک دم بوم ملے نا، ویسے ہی اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ اچھا نہیں، میرا تو کبھی بھی نہیں، میرا تو کبھی بھی دماغ خراب نہیں ہوا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مجھے کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنے نہیں دیکھ رہے۔ میں نے کبھی یہ چیز اپنے ذہن پہ سوار ہی نہیں کی۔ میں نے صرف لوگوں کا جو پیار ملتا ہے، جو پازیٹیو رسپانس ہے، اور جو پازیٹیو کمنٹس ہیں لوگوں کے میرے پروگرام پہ، جب میں وہ دیکھتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایسی عزت ملنا کسی کے نصیب کی بات ہوتی ہے، ورنہ یہاں پر لوگوں کو شہرت تو مل جاتی ہے لیکن عزت والی شہرت جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے، بہت قربانی دینی پڑتی ہے اس عزت والی شہرت کے لیے۔ ڈاکٹر نبیہ، آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ سوشل میڈیا کے ایفیکٹس کیا ہو رہے ہیں آج کل یوتھ پر، ہمارے جو نوجوان نسل ہے اس پر، اور اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے ایز اے قوم، ایز اے نیشن ہمیں پاکستان میں۔ جی، تو بات کرتے ہیں کہ آپ آج کل دیکھ رہی ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیلی ولاگرز ہیں، کنٹینٹ کریٹرز ہیں، معاملات سارے دیکھتی ہیں، بچوں پہ کس طرح سے افیکٹ کرتا ہے سوشل میڈیا؟ دیکھیں، اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ فرما دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ کیا بات ہے، مطلب مشرق ہے یا مغرب ہے، اب ایک سوشل میڈیا کا ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے۔ سوشل میڈیا پازیٹیو نیگیٹو دونوں طرح کے امپیکٹ دے رہا ہے، اور سب سے زیادہ امپیکٹ جو سائیکلوجیکلی بچوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ معذرت کے ساتھ نیگیٹو ہے۔ اس نیگیٹو کیوں ہے؟ کیونکہ بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے، اور بچوں میں آپ 5 سال سے لے کے اور جو ہے وہ 14-15 سال کے جو بچے ہیں، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا ہے، یا سوشل میڈیا پہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں کہ جہاں سے جو ملتا ہے، جیسے ملتا ہے، اس جو ہے وہ انفارمیشن کو لے لیتے ہیں، اور اس انفارمیشن پر پھر جو ہے وہ عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ ان کے لیے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے۔ سب سے بڑی بات یہاں والدین کا بہت بڑا اہم کردار آ جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے، کون سی ایپ پہ کام کر رہا ہے، کہاں کون سی چیز پوسٹ کر رہا ہے، اس کا اتا پتہ آپ کے گھر کے بڑوں کو لازمی ہونا چاہیے، لازمی۔ صرف فون لے کے دے دینا بچوں کو، اور بچوں کو کہہ دینا کہ ٹھیک ہے جی تم اپنے فون کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرو اور خود آپ اپنے کاموں میں بزی ہیں، یہ بہت ڈینجرس ہے۔ اور اس وقت یہ جس حد تک جو ہے وہ ڈینجرس ہو چکا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیز جتنی زیادہ جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہے، یہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، کیونکہ بچے جو ہے وہ اب آؤٹ آف کنٹرول ہے، آپ انہیں کنٹرول نہیں کر سکتے۔ وہ جو مرضی ویب سائٹ پہ جا رہے ہیں، مختلف قسم کی گیمز کھیل رہے ہیں، گیمز میں جو ہے وہ ان کو ڈالرز مل رہے ہیں، اشتہارات آ رہے ہیں درمیان میں، وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، اور پھر اس کو پریٹینڈ بھی کر رہے ہیں۔ اب ایک 12 سال کا بچہ جسے کبھی کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم جب 12 سال کے تھے تو ہمیں تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا نا، وہی نا، ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن آج کا بچہ
یہ جانتا ہے کہ اگر اس کا دوست اس سے ناراض ہو جائے تو اس نے دوست کیسے بدلنا ہے. آج کا بچہ یہ جانتا ہے کہ اگر اس کا معاملات جو ہے وہ خراب ہو جائیں تو اس نے مزید کسی اور طرف کیسے جانا ہے. وہ ہے نا کہ روٹھا ہے دوست مجھ سے، روٹھا ہے دوست مجھ سے ایسے جیسے میں اسے منا لوں گا. کیا بات. روٹھا آج ڈاکٹر نبیہ آپ کے اندر ایک شاعر بھی آیا ہوا، میں یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ آج آپ نبیہ حافی ہوئی ہوئی ہیں. نہیں میں نبیہ خان ہی ہوں. نہیں ویسے وہ ایک شاعری میں اگر ہم ذکر کریں. واہ کیا بات ہے. یہ نیا ٹچ ہے، یہ نیا روپ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو آج لاہور ٹی وی. اچھا نہیں بھائی آپ نے نیا روپ دیکھا ہے. میں شعر اکثر اوقات میرے شعر جو ہے وہ میرے ساتھ آپ نے اتنے پروگرامز کیے ہیں، نہیں شعر آج آپ نے شعر پہلی دفعہ پڑھے اس لیے میرے لیے تو کیونکہ آپ کا ٹاپک ایسا ہے. میں ہمیشہ ٹاپک کے حساب سے شعر کو جو ہے وہ لکھتی ہوں. صحیح ہو گیا. تو روٹھا ہے دوست مجھ سے ایسے جیسے میں اسے منا لوں گا. روٹھا ہے مجھ سے دوست ایسے جیسے میں اسے منا لوں گا. اتنا وقت کون ضائع کرے، اتنے میں تو میں دوسرا دوست بنا لوں گا. تو آپ بھی بتائیں کہ آپ بھی اس طرح ہی کرتے ہیں یا آپ اپنی دوستیوں کو قائم رکھتے ہیں، تھام کے رکھتے ہیں؟ کیونکہ آج کل میں نے بھی اپنی زندگی کی جتنی بھی ابھی عمر ہے جرنی میں یہی سیکھا ہے کہ دوست جو ہے نا وہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں. اب آج کل کے دور میں 21ویں صدی چل رہی ہے تو میں کہتا ہوں کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ڈاکٹر نبیہ دوست بنانا، اصلی اور نسلی. یس میں اصلی اور نسلی کی بات کرتی ہوں ہمیشہ. دیکھیں وقت ضائع آپ نہیں کرتے اب کہ آپ اس دوست کو منائیں جو آپ سے روٹ گیا ہے. وہ چلا گیا، اگلا آ جائے گا. آپ کے پاس آپشن اتنی ہو گئی ہے. یہ آپ کو آپشن کہاں سے ملی؟ سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا کی مختلف ایپس پہ بیٹھ کے لڑکے اور لڑکیاں وہاں سے جو ہے وہ دوستیاں کر رہے ہیں، رشتے ہو رہے ہیں. کیا یہ رشتے پنپیں گے؟ کیا رشتے آگے جا کے آپ کے لیے جو ہے وہ اچھے ثابت ہوں گے؟ جو آپ سوشل میڈیا سے ڈھونڈ رہے ہو پتہ نہیں وہ بندہ آپ کے مائنڈ کے مطابق ہے نہیں ہے. وہ بندہ آپ کو جو پریٹینڈ کر رہا ہے وہ ہے یا نہیں ہے. دوستیاں کر رہے ہیں وہ آپ کو غلط طرف لگا رہے ہیں. آپ سے پیسے بٹورنے کے لیے آپ سے پیسے جو ہے وہ جب تک آپ ان کو دیتے رہیں گے یا جب تک آپ ان کے لیے اچھے رہیں گے، ان کے کام آتے رہیں گے، تب تک آپ ان کے لیے اچھے ہیں. دوستی وہ ہوتی ہے جس میں آپ 3-4 سال ایک دوسرے کے ساتھ چلے ہو، جس میں آپ نے اچھا برا وقت ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا ہو، جس میں آپ ایک دوسرے کے برے اور اچھے وقت میں ایک ساتھ کھڑے ہو. یہ دوستی ہوتی ہے. یہ دوستی نہیں ہوتی کہ میں آ کے کسی کو بھی کہہ دوں ہاں جی میری سوشل میڈیا پہ کسی سے جو ہے وہ فرینڈ شپ ہوئی اور وہ میرا دوست ہے. یہ پھر یہی دوستی ہے کہ دوست ایک روٹھا تو دوسرا فوری طور پر جو ہے وہ آ جائے گا. منانے کی دقت نہیں ہوگی. تو وہ کہتے ہیں نا نیا آئے گا والا سین ہو گیا. وہ یہاں پہ پھر شعر آ گیا. اب آپ کہیں گے کہ شعر و شاعری ہو رہی ہے آج. عرض کریں. ہاں. عجب طرح کے لوگ بستے ہیں تیرے شہر میں دوست، عجب طرح کے لوگ بستے ہیں تیرے شہر میں دوست. زنگ لگ جاتا ہے موبائل پر اگر میسج نہیں کرتے. کیا بات ہے. مطلب یہ ان لوگوں کے لیے جو میسج نہیں کرتے نا تو زنگ آلود ہو جاتا ہے موبائل بیچارہ. جب میسج نہیں آتا دوستوں کا نا تو دوست جو ہے وہ پریشان ہو جاتے ہیں. یہ سوشل میڈیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آج کل سوشل میڈیا جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے جو ایک ٹرینڈس ہونے چاہیے تھے، سوشل میڈیا پہ جن اچھے لوگوں کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ کون ہے؟ بے وقوف. سوشل میڈیا پہ کون ہے؟ جن کو شعور نہیں. سوشل میڈیا پہ کون ہے؟ جن کے پاس تعلیم نہیں. سوشل میڈیا پہ کون ہے؟ جن کے اپنا کوئی ویژن نہیں. سوشل میڈیا پہ کون ہے؟ زیادہ تر وہ لوگ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے. موبائل فون ہاتھ میں آ گیا، آئی فون لے لیا، کہیں سے بھی جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ لوٹ لاٹ کے چونا شونا لگا کے آئی فون آ گیا ہاتھ میں. اب پتہ نہیں ہے کہ آئی فون کا استعمال کیا کرنا ہے. مختلف ایپس اس میں ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں. اب اس ایپس میں جو ہے وہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کے طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرنا شروع ہو گئے ہیں. یہ نوجوان نسل ہے آپ کی. نوجوان نسل بے راروی کا شکار ہوئی ہی سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے. جہاں سوشل میڈیا کے آپ پازیٹیو امپیکٹ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا سے دنیا بھر کی خبریں مل رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ جو آج ڈیلی ولاگنگ چل رہی ہے اور ابھی آپ نے پیچھے ریسنٹ بھی ہم نے ایک ویڈیو کی جس پہ ہم لوگوں کو بڑا اچھا اس پہ ویوز بھی آئے رجب بٹ کے حوالے سے کہ کس طرح سے اس کو چلیں عوام کو معاف کر دینا چاہیے. ہم نے یہی بات کی اس پروگرام کے اندر. تو جو لوگ انہیں دیکھتے ہیں، جو یوتھ انہیں دیکھتی ہے، بچے دیکھتے ہیں، نوجوان نسل ایک دیکھتی ہے اور ہر محفل، ہر کوچے، ہر بازار، ہر کیفے میں بیٹھ کے یا ہر گھر میں بیٹھ کے ان کی ڈسکشن ہو رہی ہے کیونکہ گھروں تک یہ چلے گئے ہوئے ہیں اور اوبویسلی ان کی ریچ ہے. اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو نا یہاں پر ایک چیز بتانا چاہوں گی کہ میں نے آپ کو وہی کہا کہ سوشل میڈیا اس وقت جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے نا، ایک تو ان کو شعور نہیں ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اور دوسروں کا بھی جو ہے وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. شکایتیں، حکایتیں، معاملات، چیزیں، سب چیزیں جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لے کر آ گئے ہیں لوگ. اپنے گھر والے، اپنی بہنیں، اپنے جو ہے وہ چیزیں. فیملی ولاگنگ کا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا آج سے کوئی 2 سال پہلے دیکھ لیں، کوئی ٹرینڈ نہیں تھا. یہ انہی لوگوں نے آ کر جو ہے وہ
ہاں یہ بھی اپنی فیملی کو انٹروڈیوس کروانا بھی معیوب سمجھا جاتا تھا, اپنی فیملی کو جو ہے وہ سامنے لانا بھی جو ہے عجیب سی بات ہوتی تھی. لوگ اپنی فیملی کے بارے میں جو ہے انفارمیشن نہیں دیتے تھے سوشل میڈیا پر, اور نہیں دینی چاہیے. آپ کو اپنی پرسنل انفارمیشن جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں شیئر کرنی چاہیے. اے آئی کا دور ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے گھر والوں کو جو ہے وہ کوئی معاملات یا کوئی چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں. تو دیکھیں بات پتہ کیا ہے یہاں پر نا, سب سے بڑا مسئلہ زبان کا ہے کہ آپ کی زبان کیا ہے. اگر آپ اپنی زبان پہ کام کرتے ہیں, اپنے اخلاقیات پہ کام کرتے ہیں, تو آپ سوشل میڈیا پر ایک اچھی چیز پریٹینڈ کر رہے ہیں. اب آپ مجھے دیکھیں, لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہوں. میں ایک موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں, میں ایک ماہر نفسیات ہوں, میں نفسیات سائیکالوجسٹ ہوں. تو میں نفسیات کے مطابق لوگوں کے بیہیویئرس کے مطابق بات کرتی ہوں, ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کرتی ہوں. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف ریلیشن شپ ہی ڈیل کرتی ہیں, کوئی اور بیماری ڈیل نہیں کرتی. جبکہ میں مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے, مینٹل سکنس کے حوالے سے, النس کے حوالے سے, تمام تر انزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ علاج ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. ہم اس کو جو ہے وہ اس کا علاج جو ہے وہ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر. اب صورتحال یہاں پر یہ ہو چکی ہے کہ ہم کسی بھی بندے کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھتے ہیں. جو جتنا ہمیں وہ بندہ سمجھ میں آیا ہم نے اس کو سمجھ لیا. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے. اکثر اوقات میں لوگوں سے ملتی ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ ٹک ٹاک پر آتی ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں آپ ٹک ٹاکر ہیں. نہ تو میں ٹک ٹاکر ہوں, نہ میں کوئی ٹک ٹاک پہ آتی ہوں, کیونکہ انہوں نے اس پلیٹ فارم کے حساب سے آپ کو دیکھا اور اسے جج کر لیا کہ شاید یہی کرتی ہیں. اس ٹائم میری ویڈیوز جو ہے وہ انسٹاگرام, فیس بک, ہر مطلب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ الحمدللہ جو ہے پوری دنیا میں چل رہی ہیں. تو صرف سوشل میڈیا میں آپ ٹک ٹاکر کسی کو بنا دیں یا آپ کہہ دیں کہ جی یہ ٹک ٹاک بناتی ہے. ٹک ٹاک بنانا, ٹک ٹاکر ہونا از اے ڈفرینٹ تھنگ. آپ ایک ڈاکٹر ہیں, آپ کا ایک معیار ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ از اے ڈفرینٹ تھنگ. تو کم سے کم معیار کو لوگوں کے قائم رہنے دیں. ہر بندے کو ہر بندے کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ نہ کریں. ہر بندے کی کریڈیبلٹی دوسرے بندے سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. سوشل میڈیا نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر کے نا بہت گند پھیلا دیا معاشرے میں. جو احساس کمتری کے بچے شکار ہو رہے ہیں, پیسے کی نمائش ہوتی ہے, گاڑیاں 170 ہمیں دکھائی جاتی ہیں, بنگلے دکھائے جاتے ہیں, انٹرنیشنل ٹورز دکھائے جاتے ہیں. تو جو بچہ یہ سب چیزیں ایبزارب کر رہا ہے, پرسیو کر رہا ہے, وہ لینے کی کوشش کرے گا نا. میں وہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ایک ایز اے سائیکالوجسٹ میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں, اس پہ کیا امپیکٹس آتے ہیں. وہ گھر میں کس طرح بیہیو کرتا ہے, وہ اسکول میں بیہیو کیا کرے گا, وہ اپنا زندگی میں آگے کس طرح معاملات لے کے چلے گا. گنجے کو ناخون اور گھٹیا لوگوں کو اگر سوشل میڈیا تک رسائی مل جائے نا تو تباہی ہوتی ہے. صورتحال یہ ہے کہ گنجا کو ناخون مل جائیں تو وہ خارج کر کر کے خون نکال لیتا ہے. اور سوشل میڈیا پہ اگر جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ نہ ہوں اور اچھی سوچ رکھنے والے لوگ نہ ہوں تو وہ سوشل میڈیا کو برباد کر دیتے ہیں, جیسے کہ ہو رہا ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ اچھے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ آنا چاہیے. میں نے سوشل میڈیا پہ آنے کا پلان اسی لیے کیا تھا کہ شاید میں ایک سوچ بدلنے میں کامیاب ہو سکوں, اور الحمدللہ میں کامیاب ہوئی. پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں ریلیشن شپ کے حوالے سے جو ہے وہ سوچ کی تبدیلی آئی. لوگوں نے اپنے آپ کو سیٹ کرنا شروع کیا, اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. میاں بیوی کے ریلیشن شپ جو ہے وہ اسٹرانگ ہونا شروع ہوئے. میں نے اس پہ کام کیا, میں نے اس پہ کام کرنے, میں نے ٹھانی کہ میں نے کام کرنا ہے تو میں سوشل میڈیا پر آئی نا, اور اللہ نے جو ہے وہ اس میں برکت دی. اللہ نے مجھے جو ہے وہ اتنی عزت دے دی جو عام لوگوں کو 10-10, 20-20 سالوں میں نہیں ملتی. میرا بھی 10 سال کا کریئر ہے, اتنی آسانی سے نہیں عزت مل گئی, لیکن سوشل میڈیا کا کریئر تو میرا 2 سال کا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. سوشل میڈیا پہ تو میں سے پہلے تھی نہیں, میں تو مین اسٹریم میڈیا کی اینکر تھی. تو سوشل میڈیا پہ تو جو ہے وہ میرے آنے کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ میں نے جب ایک آرگنائزیشن بنائی, ینگ میڈیا ایسوسیشن, پاکستان کی سب سے بڑی آرگنائزیشن, تو وہ میں نے اور حارث کھوکر نے مل کے بنائی, آپ کو پتہ ہی تھا. تو وہ جب ہم نے بنائی تو اس میں ہمارے پاس ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ تھی, چینلز تھے. اس وقت بھی سوچ کیا تھی کہ یہ جو ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ ہو رہی ہے نا, جو غلط طریقے سے کیا سرائیاں کی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ, غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں, اس کو روکا جائے. ان لڑکے لڑکیوں کو اپنے ساتھ جوڑا جائے, ان کی ٹریننگ کی جائے, اور انہیں بتایا جائے کہ تھم نیل صحیح کیسے لگانا ہے. اب آپ دیکھیں گندے تھم نیلز کتنے کم ہو گئے ہیں, کیونکہ ہم نے سوشل میڈیا, جو ڈیجیٹل سوشل میڈیا, اس پہ گریپ حاصل کر لی. ینگ میڈیا ایسوسیشن نے تمام تر جتنے اچھے جو ہمارے لوگ تھے وہ سارے ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. نئے لوگوں کو بھی ہم نے چانس دیا, ان لوگوں کو بھی چانس دیا جو اس وقت گندے تھم نیل لگا رہے تھے. آج ان کے تھم نیل دیکھیں اور آج سے 3 سال پہلے ان کے تھم نیل دیکھیں. یہ کام کیا ہم نے ینگ میڈیا ایسوسیشن سے. یہ آپ لوگوں کی کاوش ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کا ہم دونوں نے کیا, بالکل
اچھا ہم نے کیوں کیا؟ کیونکہ ہم معاشرے میں سوشل میڈیا پر کام کر کے بگاڑ کو ختم کرنا چاہتے تھے اور پازیٹیوٹی کو ان کرنا چاہتے تھے. یہ پازیٹیو کام، یہ امیج کرنے میں ہم معاشرے میں کامیاب ہوئے. پھر دوسرا اسٹیپ میں نے سوشل میڈیا پہ کیا لیا کہ میں نے دیکھا کہ گھر کے گھر ٹوٹ رہے ہیں, طلاقیں ہو رہی ہیں, یہاں پہ خلا کے کیسز بڑھ رہے ہیں. میں نے کہا کیوں نہ ریلیشن شپ پہ کام کیا جائے, بیہیویئر پہ کام کیا جائے. میری ایکسپرٹیز بھی بیہیویئر سائیکالوجی میں تھی, تو میں نے تو ابھی صرف پاکستان میں بیہیویئر پہ کام کیا ہے. ابھی تو میں نے ڈارک سائیکالوجی اور اب نارمل سائیکالوجی میں کام ہی نہیں کیا, جس میں میری ہائر ایکسپرٹیز ہیں. اگر میں نے جو ہے وہ آپ کو ڈارک سائیکالوجی ٹپس اور ریمیڈیز دینی شروع کر دی یہاں پر, تو آپ تو میرا خیال ہے دوسرے بندے کو اس حد تک سمجھ جائیں گے کہ آپ کو دوسرا بندہ کھلی کتاب لگنا شروع ہو جائے گا. صحیح ہو گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ پھر ابھی رہنے ہی دیتے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی کہہ رہی ہوں نا, تو سوشل میڈیا پر ہر بندہ ایک دوسرے کو جج کرنا شروع کر دے اور اپنے آپ کو سائیکالوجسٹ سمجھ کر وہ سمجھے کہ یار میں اس کی ذرا کتاب. اسی لیے میں نے اس چیز کو جو ہے وہ پاکستان میں کم سے کم روکا کہ یہ پاکستان والوں کے سمجھنے کی بات نہیں ہے. اسی لیے سوشل میڈیا پہ بھی ایسے لوگوں کو روکا جائے جو سوشل میڈیا کے سائیڈ ایفیکٹس کو نہیں سمجھ رہے. یہ فائر وال کس بلا کا نام ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ یہ جو گورنمنٹ نے شروع کی ہے فائر وال لگانی, اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے کیا امپیکٹس آئیں گے ہمارے سوشل میڈیا پہ؟ مین اسٹریم میڈیا کے لیے تو چلیں پیمرا ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ ادارہ بنا ہوا ہے, ریگولیٹری باڈی ہے جو سب چیزیں دیکھتی ہے, مانیٹر کرتی ہے کہ کیا چل رہا ہے, کیا نہیں چلنا, کیا چلنا ہے. سوشل میڈیا پہ فائر وال اب آ رہی ہے, اس کا کیا کردار ہوگا اور اس سے کیا چیزیں امپیکٹس آئیں گی اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر سے؟ دیکھیں سوشل میڈیا کا نا ایک بڑا اہم کردار ہے ہماری زندگیوں میں, اور فائر وال جو ہے وہ اس وقت لگانا ضروری اس لیے ہو گیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. ہم نے اس کے لیے بھی بہت آواز بلند کی, گورنمنٹ لیول پر بھی ہم نے جو ہے وہ ریکویسٹ بھیجی, کیونکہ ہم مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز ہیں, تو ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا کے اینکرز جو ہے وہ ہم پہ پیمرا جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. ہم کوئی ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے, ہمارا الفاظوں کا استعمال چناؤ یہ بڑا جو ہے وہ دیکھ بھال کے ہوتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ بدتمیزی آن ہو چکی ہے. سوشل میڈیا پر جو ہے وہ جس کی مرضی عزت کو جو ہے وہ چھال لے. سوشل میڈیا پر جو ہے وہ آپ اداروں کے حوالے سے جو ہے وہ کیا سرائیاں اور غلط باتیں جو ہے وہ پھیلتے ہوئے دیکھ رہے تھے, فیک نیوز دیکھ رہے تھے, پرسنل ہٹ کیا جا رہا تھا مختلف سیاسی. اور بات پتہ چلتی ہے جب آپ تحقیق کرتے ہو تو وہ ساری نیریٹو بلڈنگ ہوتی ہے, وہ ہمارے گورنمنٹ کے اداروں کے خلاف ہو, وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو, یا وہ ہمارے کسی بھی بندے کے کسی کی پولیٹیشینز کے خلاف ہو, وہ جب بات اینڈ پہ نکلتی تو وہ سب پتہ چلتی کہ فیک تھی. تو مطلب یہ اس پہ بھی قدغن لگانی چاہیے. تو یہ لگی ہے اور بہت حد تک جو ہے وہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کنٹرولڈ ہے. اب اگر کوئی بھی کیا سرائی یا غلط باتیں پھیلائے گا, پیکا ایکٹ آ گیا, ٹھیک ہے نا, اس پہ سزا بھی ہے, تو ذرا دھیان سے آپ لوگ بھی ذرا خیال رکھیں. بڑا کنٹرولڈ ہے. یہ لوگ ان کو بھی بتانا چاہیے جو ہمیں آڈینس دیکھتی ہے, پسند کرتی ہے, کہ آپ لوگوں نے بھی اگر اپنے کوئی چینل بنائے ہوئے ہیں, کسی بھی سوشل میڈیا پہ آپ اپنا ویڈیوز بناتے ہیں, تو بڑے احتیاط سے, کسی کے بارے میں بھی بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, کسی پہ بھی آپ کو کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں. آپ اپنا کام فوکس ہو کے کریں تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی میں کامیابی. اچھا, دو چیزوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے زندگی میں. ایک مذہب کی بات کبھی نہ کریں, آپ کو اسلام کے بارے میں آگاہی اس طریقے سے نہیں ہے. لاسٹ پروگرام مذہب کے ہی مذہب کے حوالے سے کیا, بالکل. اور دوسرا خاص بات, کسی کے پرسنل معاملات کو ہٹ نہ کریں. ٹھیک, آپ کسی کو بھی یہ تڑی نہیں لگا سکتے کہ اس کی کوئی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں, کوئی پکچرز آپ کے پاس موجود ہیں. ریلیشن شپ میں ایسا بہت ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بلیک میلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے سوشل میڈیا پہ. اس ٹائم سائبر کرائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں آئے دن کسی نہ کسی ٹک ٹاکر کی, آئے دن کسی نہ کسی بندے کی جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی بھی ہوتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سارے کا سارا سائبر کرائم ہے. عید سے پہلے بھی اس طرح کی ہمیں کچھ ویڈیوز سننے میں ملی, بالکل, کہ جی اس طرح پھر وائرلٹی کریٹ کی گئی ہے اور سب چیزیں. لیکن پھر اللہ ان کو ہدایت دے, ان لوگوں کو جو یہ سارے کام کرتے ہیں, مطلب اس طرح کے معاملات کو آگے پھیلاتے ہیں. اللہ کہتا ہے آپ کسی کے راز رکھو, میں آپ کے راز رکھوں. تو راز رکھنا چاہیے, اور بہرحال اللہ سب کو ہدایت دے, ہم تو یہی کہتے ہیں. اچھا, اللہ نے ہدایت دیکھیں اس بندے کے لیے رکھی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے. اللہ نے ہدایت ان کے لیے نہیں رکھی جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہ رہے, جس نے پلان کر لیا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. گناہ کر کے لوگ یہاں فخر محسوس کرتے ہیں, گناہ پہ فخر ہو رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں جن کو گناہ پہ فخر ہے کہ ہم گناہ کر کے جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں کر رہے, تو وہاں پر پھر ہم کیا بات کریں گے؟ وہاں پر ساری ہدایت تو دور کی بات ہے. ان کو ہدایت نہیں ملتی جن کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. دلوں پہ مہریں لگی ہیں جن کی, یہ ہماری نوجوان نسل جو ہے پتہ ہی نہیں ہے, بے راروی کی طرف جا رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ گند بک رہے ہیں, زبان کا کوئی تلفظ کا احتیاط نہیں ہے. یہ فائر وال بہت ضروری تھا, پیکا ایکٹ بہت ضروری تھا, لگ گیا.
ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کسی کی بھی تذلیل نہ ہو, کسی کے بھی جو ہے وہ خلاف بات نہ کی جائے, لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے لیکن اگر کسی کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت موجود ہے یا کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی کرپشن موجود ہے تو وہاں تو بات ہم کر سکتے ہیں نا, وہاں تو اتھینٹک بات ہو تو اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا بہت ضروری تھا, اور یہ بات میں آج سے 6-7 مہینے پہلے کہہ رہی تھی کہ سوشل میڈیا کنٹرول ہوگا, ٹھیک, کیونکہ میں اس پہ کام کر رہی تھی, ٹھیک ہو گیا, میں اس پہ آواز بلند کر رہی تھی کہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں, تھم نیلز کو کنٹرول کریں. ہمارا انٹرنیشنل امیج بہت برا جا رہا ہے. 3000 چینلز ہیں میرے پاس جو میری آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. 3000 نیٹ ورک ینگ میڈیا ایسوسیشن کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں. تو مجھے بتائیں وہ 3000 چینل اگر پازیٹیو امیج دکھا رہے ہیں پاکستان کا تو یہ کتنی بڑی بات ہے. نو ڈاؤٹ. ہم ان کو نیگیٹو امیج پہ کام کرنے ہی نہیں دیتے, ہم ان کو اپنا ممبر بناتے ہی نہیں, ہم ان کو ان کے ساتھ چلتے ہی نہیں. ہاں یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کام کی. اب پاکستان کے لیے یہ کوئی چھوٹا کام تھا کہ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ بیسٹ امیج یا پازیٹیو امیج کی طرف لانے کے لیے ایک آرگنائزیشن ڈیولپ کرنا اور پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کے کام کرنا, اس کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ ایسوسیٹ کرنا. تو اس میں یہ ینگ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہمارے جو یہ ینگسٹرز ہیں جو ابھی یوٹیوبرز ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ جرنلسٹ بھی کہتے ہیں, لیکن دیکھیں جب کوئی بندہ جو ہے وہ کسی کرائم کو سامنے لے کر آتا ہے یا کسی بھی سٹوری کو سامنے لے کر آتا ہے تو وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈالتا ہے. تو وہ ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے, وہ کام کر رہا ہوتا ہے, تو ایز اے جرنلسٹ ہی کام کر رہا ہے نا. وہ چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہے یا وہ میڈیا پر ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوتا تو وہ سوشل میڈیا پہ وداؤٹ ایکسپیرینس کام کر رہا ہوتا ہے. تو کام کر کر کے ہی ایکسپیرینس آتا ہے بندے کو. جب اس کے پاس ایکسپیرینس آ جائے 4-5 سال کا تو میں اس کو جرنلسٹ کنسیڈر کرتی ہوں کہ اس نے جرنلزم جو ہے وہ کی ہے. لیکن یلو جرنلزم نہیں, مطلب آپ سٹارٹ ہی ہو تو پہلا آپ کا سیمسٹر ہو اور آپ نہیں ایسے نہیں ہوتا. 5 سال ڈیجیٹل میڈیا کو جس نے دیے ہیں, ہاں میں زیادہ سے زیادہ جو 5 سال جس نے ڈیجیٹل میڈیا کو دیے ہیں وہ جرنلسٹ ہے. وہ ایز اے جرنلسٹ جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ سکتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں کیونکہ اس کے 5 سال کا ایکسپیرینس اس کے پاس موجود ہے. لیکن 2 سال کا ایکسپیرینس, 3 سال کا ایکسپیرینس یہ کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے. یہاں پر آپ اپنے آپ کو جرنلسٹ کنسیڈر نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے. تو سوشل میڈیا کو کنٹرول آپ فائر وال نے کیا اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ انٹرنیٹ کی صورت میں ہوئے کہ انٹرنیٹ سلو ہوا, لوگوں کو کیپیسٹی نہیں ملی, ڈاؤن لوڈنگ میں پرابلم آئی, اپ لوڈنگ میں پرابلم آئی. یہ سب چیزیں ظاہر پھر سائیڈ ایفیکٹس تو ہوتے ہیں ہر چیز کے. سسٹمیٹکلی وے میں اگر جب لے کے جائیں گے کسی بھی چیز کو تو اس کو ٹائم لگتا ہے, لیکن اس کے بعد وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر نبیہ یہ بتائیے گا جو اب ہم ڈسکس کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ نوجوان نسل کس طرح سے تباہ ہو رہی ہے, سوشل میڈیا کے امپیکٹس کیا ہیں, اسی طرح ڈرگ مافیا کیسے کام کر رہا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. ڈرگ مافیا بہت ہی خطرناک حد تک بڑھ گیا اور سوشل میڈیا کے تھرو ہی بڑھا ہے. صورتحال یہ ہے, فیس بک ہے, آپ کی انسٹاگرام ہے, باقاعدہ طور پر یہاں پہ پیجز بنے ہوئے ہیں جس پہ آپ جو ہے وہ نوجوان نسل کو اٹریکٹ کرتے ہیں. وہاں پر قیمتیں لکھی گئی ہیں, ایون اس طرح کی پلز آ چکی ہیں, اس طرح کی جو ہے وہ آپ کے آج کل وہ اس کا بڑا ویب کا بڑا فیشن وہ اس کا بڑا فیشن چل رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ لڑکے اور لڑکیاں کر رہے ہیں, اس میں بھی نشہ ہے, اس میں بھی کہیں جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ آ چکی ہیں جو نشے میں کنسیڈر کی جاتی ہیں, اور وہ جب آپ کو ایک دفعہ لگ جائے تو آپ اسے چھوڑ نہیں سکتے ہیں. ہاں ایڈکٹیو ہے, اور جو آپ کے پھیپڑے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. جیسے آپ ایک سگریٹ پینے کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے سگریٹ کی ڈبی پر لکھا ہوتا ہے نا کہ یہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی سب سگریٹ پی رہے ہیں. اور میجورٹی لوگ جو ہے وہ اتنا بری اس کے اوپر شکل بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ کینسر والا منہ جو ہے وہ بنا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ سگریٹ پی رہے ہیں. یہی سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے کہ سر عام یہاں پر جو ہے وہ سپلائرز بیٹھے ہوئے ہیں نشے کے, وہ نشہ جو ہے کالج یونیورسٹیوں تک جو ہے وہ پہنچ رہا ہے. اور خاص سب سے زیادہ جو پاکستان میں نشہ اس ٹائم بڑھ گیا ہے وہ چرس کا نہیں ہے, وہ یہاں پر سب سے بڑا نشہ جو ہے وہ آئس کا بک رہا ہے. آئس عام ہو چکی ہے, مطلب یہ اس کا کیا کام ہوتا ہے اور یہ کیا کس طریقے میں ملتی ہے؟ خطرناک نشہ ہے. ڈپریشن اور انزائٹی میں جو نوجوان نسل ہے اپنے دکھوں غموں اور اپنے بریک اپس کو بھلانے کے لیے, اپنے مائنڈ کو معاف کر کے جو ہے وہ آج میں جینے کے لیے, کہ اس میں جب آپ آئس کا نشہ کرتے ہیں تو آپ دنیا سے بالکل جو ہے وہ غافل ہو جاتے ہیں. آپ کی اپنی ایک فینٹیسی بن جاتی ہے, آپ اپنی ایک دنیا میں ہوتے ہو, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بادشاہ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بہت بڑی توپ ہیں, آپ کوئی بہت بڑی جو ہے پرسنالٹی ہیں, اور دنیا آپ کے سامنے جو ہے وہ صفر ہے, زیرو ہے. یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں, جنہیں لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ توجہ نہیں مل رہی ہوتی, جنہیں محبت نہیں مل رہی ہوتی, یا جنہیں محبت میں بریک اپس ملے ہوتے ہیں, جن کی جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ انہیں چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں, یا جنہیں
توجہ گھر سے نہیں مل رہی ہوتی ہے, یا پھر وہ توجہ گین کرنے کے لیے جو ہے وہ ہائپر سچویشن میں آ جاتے ہیں. جب یہ نشہ کیا جاتا ہے آئس کا تو بندہ اتنا ہائپر ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کی جان لے بھی سکتا ہے اور اپنی جان دے بھی سکتا ہے اگر اس کو یہ نشہ نہ ملے. مصطفیٰ عامر کیس جو سارا معاملہ تھا وہ بھی شاید مجھے لگتا ہے اسی سے ابھی آپ کی نوجوان نسل کے جتنے کیسز بھی رپورٹ ہو رہے ہیں جس میں فائرنگ کے کیسز ہیں, جس میں گھر والوں پہ فائرنگ کر دی لڑکے نے, وہ آئس کرتا تھا, جس میں جو ہے وہ غیرت کے نام پر جو ہے وہ قتل کیے جا رہے ہیں نشے کی وجہ سے, جو ہے وہ ایڈکشن کی وجہ سے جو ہے وہ یہ معاملات ہو رہے ہیں. نارمل بندہ کبھی بھی کسی پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتا. نارمل بندہ اپنی ایگریشن لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے اپنے اوپر, اپنی پرسنالٹی پہ کام کرتا ہے. یہاں پر نشہ سرے عام آپ کو مل رہا ہے. یہ آئس آپ کو پہلے تو بڑی مہنگی ملتی تھی, پہلے تو یہ لیڈ کلاس کا نشہ تھا, اب یہ جو ہے وہ یہ جو لوئر کلاس ہے اس میں بھی آ گیا, مڈل کلاس میں بھی آ گیا, آ چکی ہے. اب یہ جو مڈل کلاس جو بچے پڑھتے ہیں, بچیاں کالج یونیورسٹی جو ہے وہ جاتے ہیں, یہ عام ان کو جو ہے وہ نشہ پرووائڈ ہو جاتا ہے. یہ اب کبھی کسی کا جو ہے وہ موبائل چوری ہو رہا ہے, کبھی کسی کی چیزیں چوری ہو رہی ہیں, یہ بیچ کے جو ہے وہ اپنے نشے پورے کر رہے ہیں. یہ ڈاکٹر نبیہ یہ تو آپ نے بتا دیا, یہ اس طرح سے ساری چیزیں پورے کر رہے ہیں, چیزیں گھر کی بھی بیچ دیتے ہیں, موبائل بھی بیچ دیتے ہیں, کوئی چیز اٹھا کے گھر میں اماں کی بیچ دی, لڑتے ہیں باقاعدہ, لیکن صرف نشے کی اپنی ڈوز پوری کرنے کے لیے. یہ پل کیا چیز ہے؟ یہ کہتے ہیں جی 8-9 گھنٹے اس کے بعد بندہ ناچتی رہتا ہے, یہ کیا سین ہے؟ میں تو سن کے بندے کو حیرانگی ہوتی ہے. آپ دیکھیں سن کے حیرانگی ہوتی ہے کہ 8-9 گھنٹے کہتے ہیں کہ بیٹھتا ہی نہیں ہے بندہ, وہ ڈانس ہی کرتا رہتا ہے. تو یہ کیا مطلب ایسی کون سی یہ چیز ہے گولی, اور اس سے تو مجھے لگتا ہے پھر ہارٹ اٹیک بھی ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. جی, ہارٹ اٹیک سے بھی بندہ مر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی امیونٹی سسٹم پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا امیونٹی سسٹم کتنا اسٹرانگ ہے. جو لوگ پہلے سے نشے کے عادی ہوتے ہیں, جو ہے وہ الکوہل لیتے ہیں یا دوسری چیزیں جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ اگر یہ ڈانسنگ پل لیتے ہیں تو وہ مستقل جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے جو ہے وہ مستقل ڈانس کرتے رہتے ہیں. اور اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو ان کی بلڈ سرکولیشن میں ان کے دماغ کی رگ پھٹنے کا جو ہے وہ خدشہ ہوتا ہے, اور ساتھ جو ہے وہ آپ کو ہارٹ اٹیک یعنی کہ آپ کی دل کی کوئی وین بھی پھٹ سکتی ہے. یہ اس حد تک جو ہے وہ خطرناک ہو سکتا ہے. جی, کارڈیک اریسٹ, یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہو سکتی ہیں. اور یہ نوجوان نسل میں یعنی کہ 20 سال سے لے کے اور 30 سال کے لوگوں کے درمیان میں جو ہے وہ یہ چیز بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہی نوجوان نسل جو ہے وہ ڈانسنگ پلز لے کر جو ہے وہ نشے کر کے اور مختلف پارٹیز میں جو ہے وہ جاتے ہیں, اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ مس یوز کیا جا رہا ہے, اور جو ان کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کیے جا رہے ہیں ان کو کوئی ہوش نہیں ہے. یہ خواتین کر رہی ہیں, لڑکیاں بہت زیادہ کر رہی ہیں, لڑکیاں اس طرف کالج کی, اور جو ہاسٹلائز ہیں لڑکیاں وہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ بہت کرتی ہیں. رات کے ٹائم جو ہے وہ بنک کرتی ہیں اپنے ہاسٹلس کو اور وہاں سے نکل جاتی ہیں, اور یہ سب کام جو ہے وہ ہو رہے ہیں. ابھی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پر, تقریباً کوئی 35 لڑکیاں اور 25 لڑکے پتہ نہیں یا 30 لڑکے جو ہے وہ پکڑے ہیں, اور سارے جو ہے وہ ایسے ان کی شکلیں آپ دیکھیں تو وہ لگ ہی نہیں رہے کہ یہ لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ غلط ہیں یا یہ کسی غلط کاری میں ملوث ہیں, اور وہ سب جو ہے وہ ڈانسنگ پلز لے کر جو ہے وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ 8-8 گھنٹے جو ہے وہ ناچ رہے ہیں پارٹیوں میں, انہیں ہوش ہی نہیں ہے, ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں, کون کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے. جانوروں والی سچویشن ہو چکی ہے اس وقت. کسی بھی ملک کو اگر تباہ کرنا ہو تو اس کی اکنامیکل پوزیشن ڈاؤن کر دو, اور دوسرے اس کی نوجوان نسل کو برباد کر دو, وہ ملک جو ہے وہ بربادی کی طرف آ جائے گا. پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بڑی سازش ہے یہ. نوجوان نسل جو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے, دنیا بھر کے ممالک اٹھا کے دیکھ لیں, سب سے زیادہ نوجوان پاکستان میں ملیں گے آپ. اور یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ سازش ہے کہ نوجوان کو جو ہے وہ بے راروی کی طرف لگا دو, زنا کی طرف لگا دو, غلط کاریوں کی طرف لگا دو, اس کی صحت خراب ہو جائے گی, وہ ڈیمیج ہو جائے گا. مختلف رنگ برنگے لوگوں کے ساتھ جب آپ اپنے جو ہے وہ تعلقات استوار رکھیں گے تو ظاہر آپ ختم ہو جائیں گے, ان کا گند, ان کی جو ہے جراثیم آپ کے اندر منتقل ہوں گے, تو آپ جو ہے وہ ایک بیمار شخصیت بن کے رہ جائیں گے. پھر آپ کو ہائپر ٹینشن کے آپ مریض بھی بنیں گے, ہائی بلڈ پریشر بھی ہوگا, انزائٹی کے بھی آپ کو مسائل ہوں گے. اچھا, یہ اس وقت پتہ نہیں چل رہا ہوتا. بندہ کہتا ہے کہ شاید کسی ڈائٹ کی وجہ سے, کھانے کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوگی. ہائی بلڈ پریشر کیوں ہو جاتا ہے نوجوان نسل میں؟ ہائی بلڈ پریشر بڑھنے کی جو ہے وہ وجوہات کیا ہے؟ اکثر اوقات جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ ڈانسنگ پلز یا سیکشولی پلز جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, نوجوان لڑکے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ ان کے اندر انوالو ہونا شروع ہوتا ہے. اچھا, یہ پنپتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی فوڈ کھاتے ہیں یا آپ کی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہوتی, تو وہ جو آپ نے دوائی لی ہوتی ہے یا آپ میڈیسن استعمال کرتے ہو یا کوئی ڈانسنگ پل یا کوئی بھی نشہ استعمال کرتے ہو, وہ کیونکہ آپ کے جسم میں اس طرح صلاحیت نہیں کیا ہوتا, وہ خون میں اس طرح شامل نہیں ہوا ہوتا, کیونکہ آپ جتنا زیادہ اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, بلڈ سرکولیشن اتنی ہی تیز ہوتی ہے, بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے آپ کی پوری باڈی, اور مائنڈ تک جو ہے وہ پہنچتا ہے. مائنڈ ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے جو لوگ پلس لیتے ہیں.
سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے مائنڈ کی جو رگیں ہیں وہ سکڑنا شروع ہوتی ہیں اس نشے کی وجہ سے. جو آئس کا نشہ ہے یا ڈانسنگ پل کا نشہ ہے, یہ دونوں ہی آپ کے جسمانی طور پر جو ہے وہ آپ کی اندر کی رگوں میں سے خون کی روانی کو روکتا ہے, خون کو جو ہے وہ کلاٹس میں لے آتا ہے, اور اس وجہ سے جو ہے وہ نوجوان نسل میں جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کے چانسز بہت زیادہ ہو رہے ہیں, کیونکہ چھپ کے جو ہے وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ نشے کے عادی ہو چکے ہیں, ایڈکشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور سوشل میڈیا پہ جو پیجز ہیں وہاں سے بآسانی نشہ جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہے, وہاں پر آپ تھوڑے سے پیسے دے کر اپنے گھر پر بھی جو ہے وہ ہوم ڈلیوری بھی کروا سکتے ہیں. اچھا, گھر تک آ جائے گا, گھر تک آ جائے گا نا, وہ بندہ جو ہے وہ آپ کو گھر تک دے کے جائے گا. گھر سے زیادہ سیف جگہ تو کوئی نہیں ہے. کہاں سے آپ نے کہیں نکلنا نہیں, کچھ نہیں کرنا, کہیں موو نہیں ہونا, آپ کو کوئی ٹینشن نہیں کہ آپ کو پولیس پکڑ لے گی, آپ نے آن لائن آرڈر کرنا ہے. ایف آئی اے نے بہت سارے کیسز پکڑے ہیں سائبر کرائم کے تھرو, اور بہت سارے لوگوں کے تھرو جو ہے وہ یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. نوجوان نسل جب برباد ہوتی ہے تو ماں باپ پھر چیخو پکار ڈالتے ہیں, پھر وہ پیچھے جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس سے نشہ لگا کہاں سے ہمارے بیٹے یا بیٹی کو. تو پھر جب وہ ریکی کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے. میرے پاس اس طرح کے 2-4 کیسز جو ہے وہ اس ٹائم چل رہے ہیں. 4 کیسز اس ٹائم جو ہے وہ میرے پاس ہیں جو کہ نوجوان نسل کی ہیں, اور 3 لڑکیاں اس میں سے اور 1 لڑکا ہے جو اس ٹائم ایڈکشن کا شکار ہیں, آئس کرتے ہیں, اور ان کے ماں باپ پریشان, اور سوشل میڈیا سے ان کو آئس لگی ہے, اور 2 کو کالج سے لگی ہے. 2 کالج میں جو ہے وہ ایڈکشن ان کو جو ہے وہ. پیرنٹس کو کیا چاہیے, کس طرح سے کنٹرول کریں؟ پیرنٹس اپنے کاموں میں بیزی ہیں, پیرنٹس پیسہ کمانے میں بیزی ہیں, پیرنٹس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, گھر معاملات بھی چلانے ہیں, لیکن وہ تو فرض ہے. پہلے بھی تو فرض تھا نا, لائبلٹیز جو ہے وہ پہلے بھی تو پوری کرتے تھے ماں باپ. ہاں, آج سے کوئی 10 سال پہلے بھی جو ہے وہ معاملات ٹھیک تھے. 10 سال میں ایسا کیا جو ہے وہ طوفان آ گیا کہ ایسے ماں باپ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئے, یا ماں باپ کی سوچ ایسی ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی کہ ماں باپ نے بچوں پر جو ہے وہ فوکس ہی چھوڑ دیا. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے. آپ اتنے پہلے نا مائیں کانسنٹریشن سے جو ہے وہ بچوں پہ نظر رکھتی تھی. باپ تو پہلے بھی باہر کمانے کے لیے جاتا تھا, باپ کی تو رسپانسبلٹی باہر بھی ہے اندر بھی ہے. ماں کی رسپانسبلٹی تھی کہ بچوں پر نظر رکھے. آج کی ماں خود سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایکٹریس بنی ہوئی ہے. آج کی ماں جو ہے وہ خود سوشل میڈیا پر جو ہے وہ تیار ہو کے جو ہے وہ پکچرز لگا کے ویڈیوز بنا کر جو ہے وہ بچوں کو کیا سکھائے گی, جب وہ خود جو ہے وہ اس کا اکاؤنٹ ٹک ٹاک پر ہے, جب اس کا خود اکاؤنٹ جو ہے وہ وہاں پر ہے. بھئی آپ یا تو موٹیویشنل اسپیکر ہیں, یا آپ کوئی ڈاکٹر ہیں, یا آپ کوئی پروفیسر ہیں, یا انجینئر ہیں, کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہے, کسی عزت دار شعبے سے آپ کا تعلق ہے, اور آپ پھر ٹک ٹاک پر یا فیس بک پر یا انسٹاگرام پر ہیں, تو آپ کا بچہ دیکھ کے فخر محسوس کرے گا کہ ہماری ماں جو ہے وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے, معاشرے میں ایک اچھا پیغام دے رہی ہے. جیسے میرا بیٹا ہے, جب وہ مجھے دیکھتا ہے یا میری بات کو سنتا ہے تو وہ اس کو فالو کرتا ہے کہ مما آپ نے وہ بہت اچھی بات کی تھی, میں نے مولا علی کا یہ والا کال جو ہے وہ سنا آپ کے زبان سے, آپ نے بچوں کے لیے جو بات کی تھی, آپ نے بڑوں کے لیے جو بات کی تھی, وہ اڈاپٹ کرتا ہے. اس طرح ہمارے معاشرے کے اور بچے بھی مجھے سنتے ہیں, وہ بھی چیزیں جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے میرے فینز ہیں, مطلب ان کو کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, میں تو ریلیشن شپ کی بات کر رہی ہوں, لیکن میں نے بچوں کے لیے بھی کام کرنا شروع کیا ہے. چائلڈ سائیکالوجی پر بھی جو ہے وہ میں بات کرتی ہوں, تاکہ مجھے سننے والے جو بچے, بڑے, بوڑھے, جوان, ہر کیٹیگری کے لوگ ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ ملتا رہے. جیسے آج آپ نے جو ہے وہ بچوں کے لیے یہ پروگرام جو ہے وہ کیا, تو اس میں بچوں کے لیے بہت کچھ ہے کہ بچے جو ہے وہ غلط ویب سائٹس کو نہ کھولیں. اگر کوئی غلط جو ہے وہ ایڈ ان کے سامنے آ جاتا ہے تو اس کو فوراً اسکپ کر دیں, اور وہاں پر اس گیم سے نکل جائیں, اس گیم کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہ کریں, اس کو جو ہے وہ ایکسپائر کر دیں اپنے موبائل سے. اور کبھی بھی فائرنگ والی گیمز بچے مت کھیلیں. فائرنگ والی گیم کھیلنے سے بچوں میں انتشار پھیلتا ہے, بچوں کا مائنڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے, انہیں لگتا ہے کہ ان کی ساری انرجیز فائرنگ میں ہے. جب تک وہ یہ کر نہیں لیتے ان کو سکون نہیں ملتا. اور گھر میں کبھی بھی گن مت رکھیں, یہ والدین کی ڈیوٹی ہے. بچے جس گھر میں ہیں, نوجوان لڑکے جس گھر میں ہیں, اس میں ظاہر ہے کہ بچوں میں ایگریشن لیول بہت بڑھ رہا ہے, نوجوان میں ایگریشن لیول بہت بڑھ رہا ہے. غصہ کچھ بھی کروا سکتا ہے, غصہ آپ کو کسی لیول تک بھی لے کے جا سکتا ہے. غصے کو نکالنا اچھی بات ہے, لیکن غصے کو غلط طریقے سے نکالنا بری بات ہے. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اپنے بچوں سے ویپنز, چھریاں, کانٹے, یہ سب چیزیں جو ہے وہ دور رکھیں, بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. چھوٹے بچے ہوں, بڑے بچے ہوں, ان چیزوں پہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, کارٹون کون سا دیکھ رہے ہیں. اب واہیات کارٹون آ گئے ہیں, غلط لینگویجز اس میں استعمال کی جا رہی ہیں. چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے وہ لڑکی کے بارے میں جو ہے وہ عجیب رائے رکھتا ہے, لڑکی کو دیکھ کے مسکراتا ہے. تو وہ لڑکی کو دیکھ کے مسکرائے نا, بلکہ لڑکی کو دیکھ کے اس کے دل میں جو ہے وہ بہن بیٹی کا جو ہے وہ کانسیپٹ پیدا ہو. یہ ماں نے دینا ہے تاکہ شروع سے پتہ چلے. باہر جا کے وہ لڑکیوں کے ساتھ جب پڑھتا ہے, ہاں
کو ایجوکیشن سسٹم بہت بڑا جو ہے وہ اس کا ایک مرحلہ ہے. ہمیں یاد ہے کہ پہلے ہم کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھتے تھے, میں بھی کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھی ہوں, لیکن لڑکے اور لڑکیاں الگ بیٹھتے تھے. لڑکوں کا الگ سیٹ اپ ہوتا تھا, لڑکیوں کا الگ ہوتا تھا, اور درمیان میں جو ہے وہ ایک اسپیس ہوتی تھی, اور کوئی لڑکا لڑکی کی طرف اور لڑکی لڑکوں کی طرف نہیں دیکھتے تھے. ہم کلاس میں صرف بلیک بورڈ کی طرف, وائٹ بورڈ کی طرف دیکھتے تھے, اور وہ وائٹ بورڈ پہ ہماری ٹیچر جو ہے وہ ہمیں پڑھا رہی ہوتی تھی, اور ہمارا ٹیچر کی طرف کانسنٹریشن ہوتا تھا. لڑکے لڑکیوں کا یا لڑکوں کا لڑکی یہ پتہ بھی نہیں تھا. یہ 10-15 سال پرانی بات ہے, کوئی ہم 50 سال پرانے لوگ نہیں ہیں کہ جی ہم کوئی بہت دنیا کی جو ہے وہ دور کی بات کریں. آپ نے بھی ابھی یونیورسٹی جو ہے وہ 10-15 سال پہلے ہی 10 سال پہلے جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ چل رہی تھی. تو آج 10 سال بعد کیا ہو گیا, کون سا طوفان آ گیا؟ ایڈمنسٹریشن بدل گئی کالج یونیورسٹیز کی. جو ایڈمنسٹریشن میں لوگ آئے انہیں خود تجربہ نہیں تھا, انہوں نے نوجوان نسل کو کیا سنبھالنا تھا, انہوں نے بے راروی کی طرف لگا دیا. پیسہ کمانے کے لالچ نے آپ کو اندھا کر دیا. نوجوان نسل کو آپ نے جو ہے وہ نشہ فروخت کرنے اور نشہ خریدنے پہ لگا دیا. وہ اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ چیزیں بیچ کے, گھر سے ماں کا زیور غائب ہو رہا ہے, گھر سے جو ہے وہ موبائل فون غائب ہو رہے ہیں, گھر سے چیزیں غائب ہو رہی ہیں. کہاں جا رہی ہیں کہ جو کوئی اٹھا کے لے گیا, کام والی نے اٹھا لیا, فلانے نے اٹھا لیا, پتہ لگے آپ کے اپنے بچے ہی جو ہے وہ اس واردات میں جو ہے وہ شامل ہیں. کسی پہ بھروسہ نہ کریں اس ٹائم پہ. والدین اپنے بچوں پر خاص نظر رکھیں. ایڈکشن اتنی بری بیماری ہے کہ اللہ معاف کرے, یہ اگر کسی کو لگ جائے زندگیاں لے جاتی ہے. اور آئس کا نشہ انسان کو برباد کر دیتا ہے, سڑک تک لے آتا ہے. میں نے بہت سارے لوگ ایسے پڑھے لکھے گھرانوں کے دیکھے ہیں جو آئس کا نشہ کرتے ہوئے اس وقت سڑکوں پہ پڑے ہیں. کوئی بے یارو مددگار ہیں, کوئی پرسان حال نہیں ہے ان کا, انہیں اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, اور گھر والے بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہائپر جس طریقے سے وہ ہوتے ہیں, اپنے آپ کو اور دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, گالم گلوچ کے ساتھ جو ہے وہ ایسی بیوزنگ لینگویج استعمال کرتے ہیں, غلط چیزیں کرتے ہیں. اپنے آپ کو کوئی نعوذ باللہ استغفر اللہ جو ہے وہ کوئی پیغمبر کے لیول تک جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. سائیکولوجیکلی شیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈرز اور یہ جو ہمارے میجر ڈپریسو ڈس آرڈرز جو وہ چل رہے ہیں, یہ پاکستان میں بڑھتے جا رہے ہیں. نوجوان نسل اس کا شکار ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر موجود ہے اس وقت. ڈپریشن تو ہر جگہ موجود ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے میری بات کو. میں نہیں کہہ رہی کہ ہر گھر میں کوئی پاگل موجود ہے, میں نے یہ جملہ نہیں استعمال کیا. ڈپریشن موجود ہے, اسٹریس موجود ہے, انزائٹی موجود ہے. آپ کے ہر گھر میں کسی نہ کسی بچے میں, کسی نہ کسی بڑے میں جو ہے وہ یہ معاملہ موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈپریسڈ ہو چکے ہیں, ہم اپنی زندگیوں سے خوش نہیں ہیں, کیونکہ ہم سوشل میڈیا کے غلط استعمال پر ہیں. ہم نے اس کی پازیٹیو امیج کو نہیں سمجھا, رون کے نظر آ رہی ہیں. ہم کسی کی گاڑی دیکھ کے خود کو اسٹریس دے رہے ہیں, کسی کے اچھے کپڑے دیکھ کے خود کو اسٹریس دے رہے ہیں, کسی کے پاس اچھا پیسہ دیکھ کے خود کو اسٹریس دے رہے ہیں. اللہ نے آپ کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. ایک وقت مجھ پر ایسا تھا, میری جیب میں 1 روپیہ نہیں تھا. مجھ پر ایک وقت ایسا تھا, میں نے وہ وقت بھی جھیلا. میں نے کبھی کسی سے بات, میں اس وقت میں بھی خالی جیب خالی پرس جو ہے ایسے پھرا کرتی تھی جیسے میں کوئی بہت شہزادی بندی ہوں. کیا بات ہے. کسی کو اپنی جیب کا پتہ نہ لگنے دیں. وہ کہتے ہیں کسی کو نہ خبر ہونے دیں کہ آپ کی جیب میں 1 روپیہ ہے یا جیب میں 1000 روپیہ ہے. کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ نہیں کرے گا, نہ کسی نے آپ کو کھانے کو دینا ہے, نہ کسی نے آپ کو پہننے کو دینا ہے. اوپر والی ذات بیٹھی ہوئی ہے. اللہ سے کانٹیکٹ مضبوط کر لیں اور گند کو چھوڑ دیں. بالکل آپ کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک سیدھے ہو جائیں گے. اور اگر کبھی معاملات نہ سیٹلڈ ہو رہے ہوں, ٹھیک نہ ہو رہے ہوں, تو یہ اللہ نے ابھی آپ کے لیے وہ لکھا نہیں ہوتا. اس لیے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس پر صبر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ اچھے طریقے سے اس ٹائم صبر کر لیں گے تو آگے آپ کے لیے انعام ہے. جیسے ڈاکٹر نبیہ علی خان کو انعام ملا نا, اتنی شہرت دے کے اللہ نے انعام دیا, صبر کا بدلہ ملا. اسی طرح جو ہے وہ ہماری نوجوان نسل کو بھی صبر کا بدلہ ملے گا. ظاہر ہے کہ میری عمر بھی اتنی نہیں تھی, مجھے پتا تھا کہ میں یہ سب چیزیں یہ کنٹرول کرنا, میرا کہنا یہ شاید بہت آسان ہے, لیکن جو اس پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے نا, جو برداشت کر رہا ہوتا ہے, میں گزر چکی ہوں نا اس چیز سے, تو مجھے پتا ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے. تو لیکن اگر کر گئی نوجوان نسل تو میں سمجھتی ہوں تو یہ نشے سارے سائڈ پر ہو جائیں گے. یہ ڈپریشن زندگی مشکل ترین مرحلوں سے گزرنے کا نام ہے, زندگی آسانی کا نام نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو نشے کا عادی مت بنائیں. نشہ کوئی بھی ہو آپ کو تباہ کر دیتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر نبیہ, آپ نے جس طرح بھی تمام باتیں کی اور جس چیز پر جس ٹاپک پر روشنی ڈالی ہے, وہ سوشل میڈیا کی بات ہو, بچوں کی بات ہو, پیرنٹنگ کی بات ہو, وہ یہ جو سوشل میڈیا پر آج کل ڈرگ مافیا کس طرح سے اپنے پیر جمائے بیٹھا ہوا ہے, ان تمام باتوں پہ انہوں نے پردہ اٹھایا ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اسی طرح کے نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ دوبارہ سے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.